اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک تو یہ آیت نمبر 86 جو ہے نا اس کی، جس میں انبیاء کی فہرست ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ اسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور مطلب ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو والیسع اور یسع، ٹھیک ہے، یہ حضرت کل ہم نے اس کو حضرت الیاس علیہ السلام سے اس کا ترجمہ کیا، ٹھیک ہے، یہ الگ سے نبی ہیں، یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو یہ کل 17 انبیاء کی فہرست جو یہاں پر دی، ٹھیک ہے، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کی ذریت میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی بیٹے مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ذریت کے لفظ کا اطلاق جس طرح بیٹوں پر ہوتا ہے اسی طرح پوتوں اور نواسوں پر بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے کہاں سے، ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ فالق الحب والنوا، وہ پھاڑنے والے، الحب دانے کو، والنوا اور گٹھلی، یعنی دانے کو چیر کر اس کے اندر سے جو ہے نا پودا نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور گٹھلی کو بھی چیر کر اسی طرح اس کے اندر سے پودا نکلتا ہے، یہ معنی ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ شک کرنے والی ہے کس کو، الحب والنوا، دانے کو اور گٹھلی کو، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ نکالتے ہیں کس کو، زندہ کو مردے سے، زندہ کو مردے سے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک تفسیر ومخرج المیت من الحی، اور مردے کو نکالتے ہیں کس سے، زندہ سے، یخرج الحی من المیت، زندہ کو نکالتے ہیں مردہ سے، یعنی کہ ایک اس بے جان نطفہ سے جو ہے نا انسان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور یہ اسی طرح انڈے سے جو ہے نا مرغی کو نکالا، وہ مخرج المیت من الحی، اور نکالتے ہیں کس کو، مردہ کو زندہ سے، جیسے مرغی سے انڈا، مرغی سے انڈا، ایک تفسیر تو اس کی ایک ہی گئی، ٹھیک ہے۔ ایک تفسیر اس کی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا الحی اور المیت سے مراد جو ہے نا کوئی ایسی چیز نہیں، بلکہ یہاں پر الحی کا لقب دیا گیا کس کو، مومن کو، مسلمان کو، اور میت سے مراد جو ہے نا کفار ہے۔ تو کیا معنی، یخرج الحی من المیت، کہ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں ایمان والوں کو کفار سے، یعنی کوئی مطلب باپ کافر ہے اس کی اولاد مسلمان ہوگی، اسی طرح ومخرج المیت من الحی، اور نکالتے ہیں کس کو، مردہ کو زندہ سے، یعنی مسلمان سے کافر۔ ذالکم اللہ، تو یہی ذات ہے پروردگار کی، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہہ کے جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ دلائل قدرت میں سے پہلی دلیل دے دی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اس کی کاریگری کی پہلی دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یعنی فالق الحب والنوا۔ دوسری فالق الاصباح، یعنی رات کی تاریکی میں سے کیا کرنے والے، فالق الاصباح، صبح کو ظاہر کرنے والے، نمان، یعنی رات کے اندھیرے میں سے اس کا مطلب اندھیرے کو پھاڑ کر اس کے اندر سے کیا آ جاتا ہے، صبح کا اجالا آ جاتا ہے، فالق الاصباح، صبح کو چمکانے والے، صبح کو پھیلانے والے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا رات کو سکون، والشمس والقمر، اور سورج چاند کو، حسبانًا، کس کا ذریعہ، حساب کتاب اور گنتی کا ذریعہ، کہ مطلب سورج چاند سے تم اپنے دنوں کا حساب اور گنتی کرتے ہو۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یعنی مقرر کیا ہوا ہے، ٹھہرایا ہوا ہے، العزیز العلیم، کس کا، زبردست، العلیم، جاننے والے، غالب ذات جو زبردست غالب ذات ہے، العلیم، جاننے والی ذات۔ تیسری دلیل وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ،
اور وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم ان سے رہنمائی حاصل کرو. فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کی تاریکیوں، یعنی خشکی سے مراد زمین، جنگلات، اور تری سے مراد سمندر کے ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرو. ٹھیک ہے، اب تو خیر اس کا اتنا رواج نہیں رہا. ٹھیک ہے، ایک زمانے تک لوگ جو ہے نا وہ ستاروں کے ذریعے سے راستے معلوم کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ستاروں کے ذریعے وہ اوقات معلوم کرتے تھے. مثلا اس وقت یہ وقت ہو رہا ہے، اس وقت یہ وقت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِتَهْتَدُوا بِهَا. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر جو یہ صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی رکھی ہے. ٹھیک ہے، بذات ان کی کوئی تاثیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، بذات ان کی تاثیر کا جو قائل ہوگا وہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ان میں جو بھی تاثیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، پھر دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ گزشتہ آیات میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ذکر کیا گیا، اس میں 3 طرح کے لوگ تھے عام طور پر. ٹھیک ہے، سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کرنے والے. تو ان کی یہاں پر ان کی بھی تردید ہوگی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کیا آیات کو ایسے لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہوں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، یہ بھی چوتھی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہاں پر، کہ وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے. فمستقر ومستودع، اور یعنی مستقر ٹھکانہ بنایا، ومستودع اور جائے امانت کی جگہ. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم بیان کرتے ہیں تفصیل سے آیات کو ایسے لوگوں کے لیے یفقہون جو جاننے والے. ٹھیک ہے، مستقر یعنی جائے قیام. تو اس کی تفسیر، ایک تفسیر یہ کی گئی کہ مستقر جو ہے نا وہ کیا ہے، دنیا کی زندگی. اور مستودع جہاں پر انسان کو امانتاً رکھا جاتا، تو مستودع سے مراد جو ہے نا وہ قبر کی زندگی. ٹھیک ہے، اور ایک تفسیر جو ہے نا وہ اس کے برعکس ہے کہ مستقر سے مراد قبر کی زندگی اور مستودع سے جو ہے نا وہ دنیا کی زندگی. ٹھیک ہے، اس کی اور بھی تفاسیر ہیں، بہرحال زیادہ راجح جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ان سے مراد دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانچویں دلیل وہی ذات ہے کہ جس نے اتارا آسمان سے پانی کو. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے سے، بِهِ اس پانی کے ذریعے سے، نبات كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کی بوٹی کو، ہر چیز کے پودے کو. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور ہم نے نکالا اس میں سے سبزہ. نخرج منہ حبا متراکبا، کہ اس سے ہم نکالتے ہیں حبا متراکبا یعنی دانے. متراکبا جو تہ بتہ. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور اسی طرح جو ہے نا وَمِنَ النَّخْلِ اور کھجوروں میں سے، من طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانٍ کہ اس کی مطلب جو خوشہ ہے، من طَلْعِهَا اس کی تنے سے، قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ یعنی بعض خوشے تو ایسے ہیں جو کیا ہے، قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ جھکے ہوئے، اس کے خوشے جو ہے نا گچھے وہ کیا ہے، جھکے ہوئے ہیں. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ اور باغات انگوروں کے. وَالزَّيْتُونَ اور زیتون. وَالرُّمَّانَ اور انار. مطلب یہ چیزیں ہم نے پانی سے پیدا کی. مشتبہن وغیر متشابہ، ٹھیک ہے، یعنی باہم یکساں اور غیر یکساں. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، دیکھو ان کے پھلوں کی طرف جب وہ پھل دے. وینعی اور اس کے پکنے کو. ٹھیک ہے، کہ ان سب چیزوں کے اندر جو ہے مطلب
پھلدار پودے کے پھل دینے کے اندر اور اس پھل کے پھر پکنے کے اندر، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہوں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور بنائے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، الجن جنات کو، وخلقہم حالانکہ وخلقہم، یہ اس کا جواب آ گیا، اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، انہوں نے بنائے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک جنات، وخلقہم ان کو اللہ نے ہی پیدا کیا، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور گھڑ لیے، وَخَرَقُوا اور گھڑ لیے، بنا لیے، لَهُ بَنِينَ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر علم کے، سبحانہ وتعالی عما یصفون، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا پاک ہے اور بلند و برتر ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وصف یصف صفتاً، یعنی جو باتیں وہ بیان کر رہے ہیں ان تمام سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ پاک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ آیت جو ہے نا مجوس و مشرکین کے رد میں نازل ہے، کہ جو مجوسی لوگ وہ جو دو خداؤں کے قائل، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خیر مطلب خالق خیر جو ہے نا وہ اور ہے، خالق شر جو ہے نا وہ اور، ٹھیک ہے، اور خالق خیر یعنی وہ یزدان، اور خالق خیر کی فوج وہ کہتے ہیں ملائکہ فرشتوں کو، اور اسی طرح جو ہے نا خالق شر جو ہے نا وہ اہرمن، اور اہرمن کی فوج جنات و شیاطین، ٹھیک ہے۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ اس آیت میں ان لوگوں کی تردید کی گئی جو مجوس، یعنی جو دو عقیدہ ثنویت اس کو کہا جاتا ہے، جو دو خداؤں کے قائل ہو گئے، ٹھیک ہے، خالق خیر یزدان اور خالق شر اہرمن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، ٹھیک ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اولاد تو اس کی اولاد تو والد کے ہم جنس ہوتی ہے، اور دوسرا ہے کہ اولاد کے لیے انسان کو احتیاج ہوتی ہے کس کی، زوجہ کی، بیوی، تو اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے کیا ہیں پاک۔ بدیع السماوات والارض پیدا کرنے والے ہیں آسمان و زمین کے، ٹھیک ہے، تو یہاں بدیع کا لفظ ہے، بدیع کے معنی یعنی ایجاد شیء من غیر مادۃ، کہ کسی چیز کو بنانا بغیر کسی مادے کے، کہ اس سے پہلے اس کا کوئی مطلب جس کو نمونہ اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ جو ہے نا وہ موجود نہ ہو۔ تو بدیع السماوات والارض پیدا کرنے والے ہیں آسمانوں کے اور زمین، یعنی آسمان و زمین کو بنانے سے پہلے ان کا کوئی نمونہ یا ان جیسی کوئی چیز موجود نہ تھی، تو اس کو اس طرح کے بنانے کو کیا کہتے ہیں، بدیعون، یعنی کسی چیز کو بنانا بغیر کسی مادے کے۔ بدیع السماوات والارض پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، انا یکون لہ ولد یعنی کہاں سے ہوگی اس کے لیے اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ اور حالانکہ اللہ کے لیے کوئی زوجہ کوئی بیوی بھی نہیں، وخلق کل شیء یعنی یہ تمام چیزیں مخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، وہی اللہ تمہارے پروردگار ہیں، لا الہ الا ہو ان کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء فاعبدوہ پیدا کرنے والے ہر چیز کے، ٹھیک ہے، یہاں خالق کا لفظ آ گیا، فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہر چیز پر کیا ہے، نگہبان۔ لا تدرکہ الابصار نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی،
لا تدرکہ الابصار، نگاہیں جو ہے نا، ابصار یعنی ظاہری نگاہ، ظاہری آنکھ سے دیکھیں، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کس کو؟ الابصار، آنکھوں کو، دیکھنے والوں کو، یعنی وہ دیکھنے والوں کا احاطہ کیے ہوئے لیکن دیکھنے والے ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اللطیف یعنی باریک بین، اور الخبیر باخبر ذات ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ تو جب کہ قرآن مجید کی دوسری آیات کو اگر دیکھا جائے، اسے سورۃ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرۃ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تدرکہ الابصار۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حدیث میں بھی رؤیت باری تعالیٰ کا ذکر ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہوں گی ان میں سے ایک بڑی نعمت کیا ہے؟ رؤیت باری تعالیٰ ہی ہے۔ کہ جیسے للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، یہاں پر بھی زیادہ کی تفسیر اسی سے کی گئی، اور اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ تو یہاں پر پھر لا تدرکہ الابصار سے کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے؟ تو اس یہاں پر جو نفی ہو رہی ہے نا، وہ رؤیت کی نفی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلق دیکھنے کی نفی نہیں ہو رہی، بلکہ ادراک کی نفی ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بلند و برتر ہے کہ نگاہیں جو ہے نا اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ دیکھنے کی نفی نہیں ہو رہی، نفی کس کی ہو رہی ہے؟ احاطے کی نفی ہے۔ تو احاطے کی نفی سے دیکھنے کی نفی لازم نہیں آ رہی۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ نہیں کہیں پر معلوم ہو رہا کہ ان کو اللہ کی ذات کا علم نہیں۔ تو یہاں علم کی نفی نہیں اس سے لازم ہے۔ تو یہاں پر بھی نفی جو ہے نا وہ کس کی ہے؟ ادراک کی نفی ہے، رؤیت کی نفی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب کہ رؤیت حاصل ہوگی جو ہے نا وہ جیسی اللہ تعالیٰ چاہیں۔ ٹھیک ہے، اور رؤیت باری تعالیٰ جو ہے نا وہ اہل سنت کے ہاں یہ ثابت ہے۔ اور جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی رؤیت باری تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ ایک انعام، کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام دیا جائے، یعنی جو خالق سے لقاء کا شوق رکھتے ہیں، خالق سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، خالق کی محبت و عظمت دل میں رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اسی محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہوگی، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک بڑا انعام ہوگا رؤیت باری تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اور اس کے انعام ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو کفار ہیں ان کو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی استدلال امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رؤیت باری تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک نعمت ہے، اور کفار اس سے محروم ہوں گے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، سورۃ المطففین کی جو آیت کہ اس روز اپنے پروردگار سے وہ کیا کر دیے جائیں گے، یعنی لمحجوبون، حجاب کر دیے جائیں، مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہاں جو ہے نا ادراک کی نفی ہے، مطلب یہ کہ نگاہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو سکتی ہیں مگر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس چیز کی نفی ہے۔ اور یہ تو بعض حضرات کے نزدیک ہو گیا، اور بعض حضرات نے کہا کہ یہاں پر جو لا تدرکہ الابصار جو ہے نا وہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ عالم دنیا کی، کہ عالم دنیا کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار یہ نفی کس کی ہے؟ جو ادراک کی نفی ہے وہ یہاں پر یہ جو نفی کی جا رہی ہے نا ابصار،
تو یہ وہ عالم دنیا کے اعتبار سے، عالم دنیا میں نگاہیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، اور البتہ عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انہی نگاہوں کو کیا کر دیں گے، تیز کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہی کس کی ہو رہی ہے؟ عالم دنیا کی۔ تو بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا کہ دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آئیں عبرت کی چیزیں تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، اب یہاں جو ہے نا بصائر سے مراد یعنی وہ چیزیں جو انسانی دل کو زندہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، بصیرت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ایک بصارت ہے ظاہری آنکھ سے دیکھنا، اور بصیرت دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ تو یہ یہاں پر یہ ان چیزوں کا ذکر آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ایسی چیزیں آئیں بصائر من ربکم، یعنی جو بصیرت پر مبنی تھی تمہارے پروردگار کی طرف سے، کہ تم اپنے دلوں کو بیدار کرتے۔ فمن ابصر فلنفسہ، بس جس نے دیکھا، مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے اس دل کی آنکھ کا صحیح استعمال کیا، فلنفسہ، تو اسی کو فائدہ ہوگا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو نابینا رہا، فعلیہا، تو اسی پر اس کا وبال ہوگا۔ تو لام کس کے لیے آتا ہے؟ منفعت کے لیے، فائدے کے لیے، اور اعلیٰ کس کے لیے؟ ضرر کے لیے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کیا نہیں ہوں، کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو۔ تو یہاں سے مشرکین کے چند شبہات اور ان کا جواب جو ہے نا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کا ایک شبہ تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، یہ جتنی بھی باتیں ہمیں بتلاتے ہیں انہوں نے کسی سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہے تو تم بھی کیا کر لو، تو تعلیم حاصل کر لو، یا اگر بالفرض یہ یہودیوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کی بنسبت جو ہے وہ تو پھر بھی ان کے دشمن ہے، وہ آپ کے زیادہ دوست، ان سے تعلیم حاصل کر لیں۔ تو ایک شبہ اور اعتراض سے یہ تھا۔ دوسرا شبہ تھا کہ اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، یعنی اور مقامات پر بھی قرآن مجید کیا ہے، وہ یہ تھا کہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ، کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ایسا کریں ایسا کریں۔ تو اس کا جواب آخر میں دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ کہیں وہ لوگ جو مطلب مشرکین ہیں، کفار ہیں، درست، کہ آپ نے سیکھ لیا، علم حاصل کیا، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم واضح کریں اس کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہوں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کیجیے اس چیز کی جو آپ کی طرف اتاری گئی آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ شرک نہ کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تکوینی ہے نا، وہ اس مطلب اس کا تقاضا یہی ہے کہ بعض لوگ قبول کریں گے، بعض لوگ قبول نہیں کریں گے، لیکن مطلب حکمت تشریع ہے کہ سب کے لیے یکساں جو ہے نا ساری چیزیں سامنے رکھی گئیں، یکساں طور پر جو ہے نا دلائل سامنے رکھے گئے، ٹھیک ہے، ہر کسی کے سامنے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ بعض لوگ مانیں گے، بعض لوگ نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ شرک ہرگز شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، لیکن ہاں یہ ہے کہ یہ کوئی مجبور نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا جبر نہیں کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اب مشیت کیا یہ کسی کو معلوم نہیں، تو دنیا میں ان کے سامنے حالات ویسے ہی رہے، ان کو مکلف، تو یہ مکلف یہ بھی کس چیز کے ہیں؟ قبول کرنے کی کوشش، عمل کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنی بدعمالیوں میں آگے بڑھتے گئے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بنایا ان پر نگہبان، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم. ٹھیک ہے، اب یہاں ایک بات سمجھائی جائے. ٹھیک ہے، مشرکین اگرچہ آپ کی دشمن ہیں، لیکن وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت برا کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں نازیبا کلمات کہیں گے بغیر علم کے. ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو رہی ہے عام اصول کی، کہ عام معاملات کے اندر، زندگی گزارنے کے اندر، یعنی جو بھی شخص کسی طریق پر زندگی گزارا ہے، کسی مذہب پر زندگی گزارا ہے، اس کو برا نہ کہیں. عام اس کے اندر منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، باقی جو اس میں ہوگا، کوئی علمی مباحثہ ہوگا یا کوئی مناظرہ وغیرہ ہو، تو اس میں یعنی معبودان باطلہ کے عیوب کو بیان کرنا، ان کے نقائص کو بیان کرنا، وہ اس ممانعت میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ممانعت اس بات کی ہے کہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے ان کو کیا کرنا، برا کہنا. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت کی ممانعت. تو ان دونوں میں فرق. ٹھیک ہے، ایک تو علمی بحث و مباحثہ وہ اور چیز ہے، اور مطلق کسی کو گالیاں دینا وہ اور چیز. تو یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے مزین کیا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا جیسے قرآن پاک میں اختلاف کی مذمت آتی. ٹھیک ہے، تو وہ ہر اختلاف کی مذمت نہیں ہے، بلکہ اس اختلاف کی مذمت ہے جو خواہشات نفسانیہ کی بنیاد پر ہو. ٹھیک ہے، البتہ وہ اختلاف جو دلائل شریعت کی روشنی میں ہوگا اور اجتہادی نوعیت کا ہوگا، اس کی مذمت نہیں ہے، وہ پسندیدہ. تو اسی طرح یہاں پر بھی کہ یہ جو برا کہنے کی مذمت ہے نا، وہ عام حالات کے اندر. ٹھیک ہے، کہ کوئی کسی کو مطلب برا کہنا شروع کر، ویسے ہی نفرت کے طور پر. ٹھیک ہے، باقی جو کوئی علمی مجلس ہو، علمی بحث ہو، اس میں کسی کے نقائص اور عیوب کو بیان کرنا، وہ اس ممانعت میں جو ہے نا شامل نہیں. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے مزین کر کے دکھایا ہر جماعت کے لیے ان کے عمل کو. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر اپنے پروردگار کی طرف ہی ان کا لوٹنا ہوگا. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو خبر کر دیں گے جو یہ کیا کرتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا. دوسری بات، اب دوسری بات کیا تھی کہ اگر فلاں فلاں نشانی آ جاتی تو ہم ضرور ایمان لے آتے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پختہ قسمیں کھائیں، بڑی پکی قسمیں کھائیں. لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر آ جاتی ان کے پاس نشانی، تو یہاں نشانی سے مراد مطلق نشانی نہیں بلکہ فرمائشی نشانی. لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آتے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. کہہ دیجئے کہ نشانیاں جو ہے نا، وہ نشانیوں کا دینا، معجزات کا دینا، وہ کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور تمہیں معلوم نہیں، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اگر جب وہ آ بھی جاتی پھر بھی یہ ایمان نہ لے کر. جیسے بہت سے بعض معجزات ایسے ہوئے بھی جو ان کے مطالبے پر نازل ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان لے کر نہیں ہے. کہ جیسے شق قمر کا معجزہ کہ چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، ان تمام لوگوں نے دیکھا لیکن ایمان نہیں لے. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور نہیں معلوم آپ کو کہ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب وہ آ بھی جائے تو پھر بھی یہ لوگ کیا نہیں کریں گے، ایمان نہیں لے کر آئیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ یہ اس پر پہلی مرتبہ بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے. کہ پہلے بھی یہ معجزات دیکھتے رہتے ہیں تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائے، اور پہلے بھی ان کی خواہش کے مطابق معجزات کچھ نازل ہوئے ہیں جن پر یہ ایمان نہیں لے کر آئے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے، حیران و سرگرداں پھرتے ہوئے. اسی حال پر ہم ان کو کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے.